بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بی ایس عربی کے کوڈ نمبر 4914 النثر العربی القدیم سمسٹر خزاں 2023 کے امتحانی پیپر کا پہلا سوال ہے۔ اس میں کہتے ہیں اکتب ماذا تعرف عن خطبۃ قص بن ساعدہ، کہ قص بن ساعدہ کے خطبہ کے بارے میں جو معلومات آپ کے پاس ہیں وہ لکھیں۔ اس سوال کا مفہوم یہ ہے۔ صفحہ نمبر 8 پر آ جائیں کتاب کے، تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے تعارفی عبارت دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں قص بن ساعدہ الایادی من قبیلۃ ایاد یضرب به المثل فی الفصاحة فیقال ابلغ من قص۔ قص بن ساعدہ ایادی قبیلہ ایاد سے تعلق رکھتے تھے، ان کی فصاحت کی مثال دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے قص سے زیادہ فصیح۔ اچھا آگے دیکھیں، کان یدعو العرب الی التوحید وهو اول من قال فی خطبته اما بعد۔ وہ عربوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے اور وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے خطبے میں اما بعد کہا۔ واول من اتکأ علی سیفه وهو یخطب مات سنہ 600 مسیح، اور وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے خطبہ دیتے وقت اپنی تلوار پر ٹیک لگائی، ان کی وفات 600 عیسوی میں ہوئی۔ کان للعرب فی الجاہلیت اسواق تجاریت تقام قبل موسم الحج ہی عکاز ذو المجنہ ذو المجاز۔ زمانہ جہالت میں عربوں کی تجارتی منڈیاں ہوتی تھیں جو حج کے موسم سے پہلے لگتی تھیں، اور وہ کون سی تھیں؟ عکاز، ذو المجنہ اور ذو المجاز ہیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ فُرْصَةً لِتَنَافُسِ الشُّعَرَاءِ وَالْأُدَبَاءِ وَقَدْ أَلْقَى قُصٌّ هَذِهِ الْخُطْبَةَ فِي سُوقِ عُكَّاظ وَالْخُطْبَةُ مِنْ كِتَابِ جَمَهَرَةٍ خطب العرب۔ اور یہ شعراء اور ادباء کے مابین مقابلے کا ایک موقع ہوتا تھا، اور قص نے یہ خطبہ عکاظ کے بازار میں دیا، اور یہ خطبہ جمہرہ خطب العرب سے لیا گیا ہے۔ آگے پھر سوال و جواب کر رہے ہیں۔ پہلے سوال میں کہتے ہیں مل فن الادبی للنثر، اس تحریر کا ادبی فن یعنی ادبی صنف کون سی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہوا فن الخطابۃ الذی یعتمد علی مواجہۃ الجماہیر للاقناع والامتاع۔ یہ فن خطابت ہے جو لوگوں کو قائل کرنے اور اپنے کلام سے محفوظ کرنے کے لیے ان کے سامنے گفتگو کرنے پر منحصر ہوتا ہے۔ اچھا جی، دوسرا جواب ہے مل عاطفۃ المسیطرۃ، مل عاطفۃ المسیطرۃ علی الخطیب، خطیب پر کون سا جذبہ غالب تھا؟ تو جواب ہے عاطفۃ التأمل فی الکون ممتزجۃ بعاطفۃ التعجب والحیرۃ لتقلبات الحیات۔ کائنات میں غور و فکر کا جذبہ جو زندگی کے اتار چڑھاؤ پر حیرت اور تعجب کے جذبے کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اب اصل خطبہ کیا ہے؟ اصل خطبہ کی طرف آ جائیں۔ عبارت دیکھیں تو فرماتے ہیں ایھا الناس اسمعوا وعوا ان من عاش مات ومن مات فات وکل ما هو آت آت۔ اے لوگو سنو اور یاد رکھو، بے شک جو جیا وہ مر گیا، اور جو مر گیا وہ نکل گیا، اور ہر وہ چیز آنے والی ہے جو آ کر رہے گی۔ لیل داج ونہار ساج وسماء ذات ابراج ونجوم تزہر وبحار تزخر۔ اندھیری رات ہے اور پرسکون دن ہے، اور برجوں والا آسمان ہے، اور چمکتے ہوئے ستارے ہیں، اور ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر ہیں۔ ان فی السماء لخبرا وَإِنَّ فِي الْأَرْضِ لَعِبْرًا مَا بَالُ النَّاسِ يَذْهَبُونَ وَلَا يَرْجِعُونَ۔ یقیناً آسمان میں ایک بڑی خبر ہے اور زمین میں بڑی عبرتیں ہیں۔ لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ چلے جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے۔ أَرَضُوا بِالْمُقَامِ فَأَقَامُوا أَمْ تُرِكُوا هُنَاكَ فَنَامُوا۔ کیا وہ اس مقام یعنی قبر سے خوش ہو گئے اس لیے وہیں ٹھہر گئے، یا انہیں وہاں یعنی تنہا چھوڑ دیا گیا تو وہ سو گئے۔ اب خطبے کا آخری حصہ دیکھیں تو آگے جو حصہ ہے وہ خطبے کا آخری ہے، تو کہتے ہیں ایھا الناس یجب ان تفہموا ان لکل حی نہایۃ فالحیاۃ مقترنۃ بالموت ومن رحل عن الدنیا فقد انتہى۔ اے لوگو، تمہارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ہر جاندار ایک انجام ہے، پس زندگی موت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور جو دنیا سے کوچ کر گیا اس کا وقت ختم ہو گیا۔ ومن بقی سیأتیہ الموت لا محالہ اللیل للظلم والنہار الذی یذہب ویجیء۔ اور جو باقی رہ گیا اسے بھی موت یقیناً آ کر رہے گی۔ رات اندھیرے کے لیے ہے اور دن وہ ہے جو آتا جاتا ہے۔ والسماء بابراجھا الاثنی
العشر ونجومها اللامعة والبحار الممتلئة وأمواجها والسماء وما تحويه كل ذلك يخبرنا بخالقه الله العظيم. اور آسمان اپنے 12 برجوں اور اپنے چمکدار ستاروں کے ساتھ، اور بھرے ہوئے سمندر اور ان کی لہریں، اور آسمان جو کچھ وہ سمیٹے ہوئے ہیں، اور یہ سب ہمیں اپنے پیدا کرنے والے اللہ عظیم کے بارے میں بتاتے ہیں. صفحہ نمبر 9 کو دیکھیں تو یہاں پر سوالات ہیں، اور کہتے ہیں وضح الاسالیب الانشائیہ فی الفقرۃ السابقہ مبینا نوعها وغرضها. گزشتہ پیراگراف میں اسالیب انشائیہ کی وضاحت کریں اور ان کی قسم اور مقصد بتائیں. تو اس میں کہتے ہیں ایھا الناس جو ہے انشائی نداء غرضہ التنبیہ. یہ جو ایھا الناس ہے، اے لوگو، یہ ندائیہ ہے، مقصد متوجہ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. سمعوا واعوا، یہ کیا ہے؟ انشائی امر غرضہ الحث والنصح. کیا یہ سمعوا واعوا امر ہے، مقصد ترغیب اور نصیحت ہے. اچھا جی آگے دیکھیں. ما بال الناس، یہ انشائی استفہام للتعجب، یہ سوالیہ ہے، مقصد حیرت کا اظہار ہے. ارضوا ام ترکوا، یہ کیا ہے جی؟ یہ سوالیہ ہے اور مقصد کیا ہے؟ الجھن اور حیرت ہے. اچھا جی آگے کہتے ہیں، سوال کر رہے ہیں وضح اسالیب التوکید فی الخطبۃ السابقہ. خطبے میں استعمال ہونے والے تاکیدی اسالیب جو ہیں ان کی وضاحت کریں. ان من عاش ماتا، ٹھیک ہے نا جی. اسلوب مؤکد بان، یہ اسلوب ہے کیا؟ اس میں انا کے ذریعے کیا بات کو پکا کیا گیا ہے، بات کی تاکید کی گئی ہے. ان فی السماء لخبرا، یہ اسلوب ہے مؤکد بان ولام. کیا بھائی؟ اس میں انا اور لام تاکید سے کیا کی گئی ہے؟ دوہری تاکید کی گئی ہے. اسمعوا واعوا، یہ کیا ہے؟ العطف يدل على الترتیب لان، کیا بھائی؟ لترتیبی لأن السمع يسبق الفہم. حرف عطف کیا؟ سنو اور یاد رکھو. اسمعوا واو، یہ حرف عطف ترتیب بتاتا ہے کیونکہ سننا سمجھنے سے پہلے ہوتا ہے. کلام کی خوبیاں ہیں. داجن، ٹھیک ہے نا جی، یہ رات کے لیے مناسب لفظ ہے جو سکون کی علامت ہے. ساجن، یہ دن کے لیے ہے جو حرکت اور کام کی علامت ہے. تظہر، ستاروں کے لیے ہے جو روشنی کی علامت ہے. یہاں میں ادھر عربی عبارت نہیں پڑھ رہا ہے، اختصار کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تزخر، ٹھاٹھے مارنا، ٹھیک ہے نا جی، یہ سمندروں کے لیے ہے جو کثرت اور بہاؤ کی علامت ہے. آگے ادبی اصطلاحات ہیں. السجع والازدواج، ہم کافیہ جملے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ماتا فاتا آتن آتن، ٹھیک ہے نا جی، یہ ہم وزن ہے جو کانوں کو سننے میں آواز کے اعتبار سے بہت اچھے لگتے ہیں. آگے الطباق ہے، متضاد الفاظ ہیں. عاشا، ماتا، لیل، نہار، سما، عرض، یہ متضاد ہیں، معنی کو واضح اور مضبوط بناتے ہیں. الجناس الناقص، ملتے جلتے الفاظ ہیں. تظہر، تزخر، ماتا، فاتا، خبرن، عبرن، یہ کلام میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں. صفحہ 10 پر آ جائیں تو سوال ہے علل الفقرۃ السابقہ من الخطبۃ خالیۃ من الخیال. وجہ بتائیں کہ خطبے کا گزشتہ پیراگراف تخیل، خیالی باتوں سے خالی کیوں ہے؟ تو اس کا جواب ہے جاءت خیالیۃ من الخیال لأنہ اعتمد على مخاطبۃ العقل واستخدام البرہان لاقناع المستمعین. یہ پیراگراف تخیل سے اس لیے خالی ہے کیونکہ اس میں سننے والوں کو قائل کرنے کے لیے عقل سے خطاب کرنے اور ٹھوس دلیل استعمال کرنے پر بھروسہ کیا گیا ہے. اچھا جی خطبے کا اگلا حصہ عبارت دیکھیں تو کہتے ہیں یا معشر ایاد این الآباء والاجداد وین الفراعنۃ الشداد. ٹھیک ہے نا. اے گروہ ایاد، کہاں گئے تمہارے باپ دادا اور کہاں گئے وہ طاقتور فرعون؟ الم یکونوا اکثر منکم مالا واطول آجالا، کیا تم سے زیادہ مالدار اور لمبی عمروں والے نہ تھے؟ طحنہم الدہر بکلکلہ ومزقہم بتطاولہ، زمانے نے انہیں اپنے سینے تلے پیس ڈالا اور اپنی طوالت سے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. آگے سوال ہے ما نوع الاسلوب فی الخطبۃ السابقہ، گزشتہ خطبے میں اسلوب یعنی طریقہ بیان کا طریقہ کیسا ہے؟ تو یا معاشرہ اسلوب انشائی نداء غرضہ التنبیہ والاہتمام. یا معاشر جو ہے یہ ندائی اسلوب ہے جس کا مقصد خبردار کرنا اور توجہ دلانا ہے. الم یکونو، ٹھیک ہے نا جی، الم یکونو، یہ
سوالیہ اسلوب ہے جس کا مقصد اقرار کروانا اور بات پکی کرنا ہے. این الآبا و این الفراعین، ٹھیک ہے نا جی. یہ سوالیہ اسلوب ہے جو چوکنا اور تجسس پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. السجع، ٹھیک ہے نا جی، یہ فی فواصل الجمل ایاد والاجداد کلکلی تطاولی، ٹھیک ہے نا جی. ہم کافی الفاظ جو جملوں کے آخر میں استعمال ہوتے ہیں آواز کے اعتبار سے اچھے لگتے ہیں. خیال، تخیل استعارات ہیں. تحنہم الدہر استعارۃ مکنیۃ شبہ الدہر کأنہ جمل زخم یطحن الناس، ٹھیک ہے نا جی. کیا ہے؟ تحنہم الدہر، زمانے نے انہیں پیس ڈالا. یہ استعارہ ہے جس میں زمانے کو ایک بھاری اونٹ سے تشبیہ دی گئی ہے جو لوگوں کو کچل دیتا ہے. تحنہم مزقہم توحی بالقسوۃ والعنف، کیا جی؟ پیس ڈالا، ٹکڑے کر دیے. یہ الفاظ سختی اور شدت کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تطاولہ جو ہے نا، یہ توحی بالطول التشدید والاستمرار، ٹھیک ہے نا جی. یہ وقت کی طویل مدت اور اس کے مسلسل جاری رہنے کو ظاہر کرتا ہے. صفحہ 11 پر آ جائیں، ٹھیک ہے نا جی. صفحہ 11 پر کہتے ہیں مزقہم بتطاولہ استعارۃ مکنیۃ. یہ مزقہم بتطاولہ کیا ہے؟ یہ استعارہ مکنیہ ہے جس میں زمانے کو ایک تیز آلے سے تشبیہ دی گئی ہے جو انہیں کاٹ دیتا ہے اور اس کی خوبصورتی معنی کی وضاحت میں ہے. ٹھیک ہے نا جی، اس کی خوبصورتی کیا ہے؟ معنی کی وضاحت میں ہے. ما اجزاء و عناصر الخطبہ، سوال دیکھیں خطبے کے حصے اور اجزاء کیا ہیں؟ تو اس کا جواب ہے المقدمہ، الموضوع، الخاتمہ، ٹھیک ہے نا جی. یہ اس کے کیا ہیں؟ حصے ہیں. اچھا جی، آگے دیکھیں اگلا سوال دیکھیں. ما اہداف الخطبہ، ٹھیک ہے نا، خطبے کے مقاصد کیا ہیں؟ وکیف استطاع قص تحقیقها، اور قص نے انہیں کیسے حاصل کیا؟ ٹھیک ہے نا. پہلے نمبر پر خطبے کے مقاصد جو ہیں کیا ہے، میں پوائنٹ وائز بتا دوں گا. پہلا افہام ہے، دوسرا اقناع ہے، تیسرا امتاع ہے، ٹھیک ہے نا جی. یہ میں نے بتا دیا، ڈیٹیل جو ہے میں وہ نہیں کر سکتا. اگلا سوال دیکھیں. ما ملامح شخصیت الخطیب، ٹھیک ہے نا جی، خطیب کی شخصیت کے نمایاں پہلو کیا ہے؟ یعنی قص بن ساعدہ کی شخصیت کے نمایاں پہلو کیا ہے؟ تو پہلا پہلو ہے خبیر بالامور، معاملات کا تجربہ کار، معاملات میں تجربہ کار تھا. مومن بالوحدانیہ، وحدانیت پر یقین رکھنے والا. یعتمد علی العقل والبرہان، عقل اور دلیل پر بھروسہ کرنے والا. فصیح قوی التاثیر، فصیح اور گہرا اثر رکھنے والا تھا. سوال آگے دیکھیں. ما عوامل ازدہار الخطابت فی العصر الجاہلی، زمانہ جہالت میں خطابت کے عروج کی وجوہات کیا تھیں؟ پہلے نمبر پر فصاحت العرب، دوسرے نمبر پر حریت القول، ٹھیک ہے، عربوں کی فصاحت، دوسرا بولنے کی آزادی، تیسرا کثرت الدواعی والمناسبات، خطبے یعنی اسباب اور مواقع کی کیا تھی؟ کثرت تھی. اسئلۃ علی النص، متن پر مبنی سوالات، ٹھیک ہے نا جی. تو اب وہ کہتے ہیں اشتہر قص بانہ خطیب العرب وحکیمہم فبما استحق بهذه الشہرۃ العظیمہ. قص اس بات سے مشہور ہوئے کہ وہ عربوں کے خطیب اور حکیم تھے، انہوں نے یہ عظیم شہرت کس وجہ سے پائی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ استحق ذلك ببلاغته وسداد رأیہ وعمق افکارہ وتأملاته فی الحیات وحکمتہ النابعۃ من خبرتہ. انہوں نے یہ مقام اپنی بلاغت، درست رائے، گہرے خیالات اور زندگی میں غور اور فکر اور اپنے تجربے سے پھوٹنے والی حکمت کی وجہ سے پایا. صفحہ 12 کو دیکھیں. پہلا سوال ہے الخطبۃ لون من الوان النثر الادبی فعلی ای شیء تعتمد حتی تحقق اہدافها. خطبہ ادبی نثر کی ایک قسم ہے تو یہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کس چیز پر انحصار کرتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ تعتمد علی عنصرین، دو عناصر پر کیا کرتا ہے؟ انحصار کرتا ہے. پہلا کیا ہے؟ الاقناع، اور دوسرا کیا ہے؟ الامتاع. یہ دو عناصر ہیں. الاقناع یعنی قائل کرنا، الامتاع یعنی محفوظ کرنا. اگلا سوال دیکھیں تو اس میں کہہ رہے ہیں مل فکرۃ الاساسیۃ التی تشتمل علیہ الخطبہ، وہ بنیادی خیال کیا ہے جس پر یہ خطبہ مشتمل ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں؟ اس کا جواب ہے فکرۃ حتمیۃ الموت لجمیع الاحیاء وقد وفق قص فی ابرازها باختیار الاسالیب المناسبۃ لعواطف السامعین ومستوی تفکیرہم. تمام جانداروں کے لیے موت کا یقینی ہونا، اس کا خیال، موت کے یقینی ہونے کا خیال. اور قص بن ساعدہ نے سامعین کے جذبات اور ان کی سوچ کے مطابق مناسب اسلوب اختیار کیا اور اسے نمایاں کرنے میں کامیابی حاصل کی. اب یہاں پر آپ کو ایک ریکویسٹ کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے اس سوال کا جواب اب مکمل ہو چکا ہے اور آپ کو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چینل کے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ اب مکمل طور پر باقاعدہ تمام کوڈز کے حل شدہ پرچہ جات جو ہیں ان کی ایک سیریز کی صورت میں جوابات جو ہے وہ پیش کیے جائیں
گے انشاءاللہ. اب BS عربک کے تمام کورس جو ہیں ان کے جتنے پیپر آج تک ہو چکے ہیں اب باقاعدہ طور پر ان پر کام جو ہے ایک سیریز کی صورت میں شروع ہو چکا ہے. جڑے رہیں، ساتھیوں کو بھی بتائیں، خود بھی فائدہ حاصل کریں. کمی اور کوتاہیوں پر جو ہے نا وہ مجھے بھی اطلاع کریں، اور برائے مہربانی جس چیز کی ضرورت ہو تعلیمی اعتبار سے BS عربک کے حوالے سے برائے مہربانی میرے چینل پر کمنٹس میں لکھیں تاکہ میں اس سے آگاہ ہو سکوں اور اس پر کام کر سکوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.